تو آقا علیہ السلام نے ایمان کی حقیقت اعمال کو قرار نہیں دیا، اپنی محبت اور عشق کو قرار دیا ہے۔ یہ وجہ ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور 50 کتب حدیث میں 50 کتب حدیث میں یہ حدیث کثرت کے ساتھ مختلف طرق اور روات اور اسانید کے ساتھ آئی ہے کہ آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر بے ادبی کی، ایک شخص نے آ کر آقا کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ سیدنا فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، آقا اجازت دیں تو اس بے ادب گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ روک دیا کہ ابھی اسلام طاقتور نہیں ہوا، لوگ کئی تانا نہ دیں کہ آپس میں مارنے لگ گئے۔ جب وہ پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا، پشت کر کے چل پڑا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مڑ کے چل پڑا، تو اسے حضور کی طرف پشت کرنے میں کوئی آر نہ تھی، وہ ایسا شخص تھا۔ چل پڑا تو حضور نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو۔ اس کا سر مڑا ہوا تھا، اس کی داڑھی گھنی تھی، اس کے گال ابھرے ہوئے تھے، آنکھیں دسی ہوئی تھیں اور تہبند آدھی پنڈلی تک اٹھا ہوا تھا۔ یہ تھا اس کا لباس اور وضاقتہ، اور وضاقتہ بتا کر آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو، یخرج من ذیلہ قوم فی آخر الزمان یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم ان احد منکم یحقر صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم وعملہ ما عملہم۔ فرمایا اتنے نمازیں پڑھتے ہوں گے، اس کی نسل سے قوم آئے گی، آخری زمانے میں اس کی نسل سے قوم آئے گی، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں، تم اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں کم دیکھو گے، کسی اور کو نہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ اتنے روزے رکھیں گے کہ اپنے روزے ان کو کم نظر آئیں گے ان کے مقابلے میں، اتنے عمل کریں گے کہ تمہیں اپنے عمل ان کے مقابلے میں کم نظر آئیں گے۔ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور سارا بیان کر کے عمل میں کثیر ہوں گے، عمل میں سب سے آگے ہوں گے، مگر فرمایا کیا؟ فرمایا عمل میں سب سے آگے ہوں گے، لیکن یمرق من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا نمازیں پڑھنے سے ایمان کی حفاظت کی ضمانت نہیں ملتی، محض روزے رکھنے سے، محض نماز پڑھنے سے، محض تبلیغ کرنے سے، محض وضاقتوں سے ایمان کی حفاظت نہیں۔ ایمان عمل کا نام نہیں، مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے ادب کا نام ہے۔ عشق مصطفیٰ ہے اور ادب مصطفیٰ ہے تو ایمان کی حقیقت ہے۔ اگر دل عشق اور ادب مصطفیٰ سے خالی ہیں، سارے اعمال دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے، دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ صحابہ کرام کے پاس یہی راز تھا، یہی راز تھا۔ عاشق تو وہ تھے ہی۔ ایک آدھ حدیث ختم کرنے کے لیے قریب جا رہا ہوں، نہیں سنا دوں۔ عاشق تو وہ تھے ہی، ان کے ادب کا عالم یہ تھا کہ برا بن عازب سے کسی نے پوچھا، صحابی سے، بتاؤ حضور علیہ السلام نے قربانی کے لیے کن جانوروں کو منع فرمایا اور کن جانوروں کی اجازت ہے؟ وہ 4 جانوروں کا ذکر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ آقا علیہ السلام نے اس طرح انگلیاں کر کے 4 جانور گنوائے، بس اتنی بات کی تھی، آقا نے بھی انگلیاں 4 کر کے 4 جانور گنوائے تھے۔ صحابی سوال کے جواب میں وہی بات بتانے لگا کہ اس طرح 4 جانور حضور نے گنوائے، اتنی بات کی تھی۔ بولو اتنی بات کرنے میں کوئی گستاخی ہوئی؟ ہوتی ہے گستاخی کہ آقا علیہ السلام نے اس طرح 4 جانور گنوائے، کوئی بھی ادبی ہے؟ نہیں، ہماری نگاہ میں بھی ادبی نہیں، مگر صحابہ کرام عشق اور ادب کے اس مقام پر تھے کہ یہاں بھی ایک بے ادبی کا شائبہ تھا۔ اتنی بات کہہ کر انہیں خیال آیا کہ یہ اشارہ 4 انگلیوں کا کہیں یہ حضور کی انگلی کی برابری نہ بن جائے، برابری نہ بن جائے۔ ساتھ ہی کہہ دیا کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ادب کا عالم۔ حضرت عباس حضور کے چچا، کسی نے ان سے پوچھا،
ان سے پوچھا، حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، حضرت عثمان نے کسی سے پوچھا، متعدد احادیث پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں انہو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، فرمایا بڑے تو وہی ہیں میرے آقا، بڑے تو وہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، بڑے وہی ہیں بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ وانا اقدم علیہ فی المیلاد، میری پیدائش پہلے ہے، ارے بڑے تو وہی ہیں۔ ارے صحابہ